اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم۔ الحمدللہ، اللہ کے کرم سے سورۃ الفاتحہ اس کا ترجمہ اور تفسیر پیش کیا جا رہا ہے۔ اب ہم آیت کریمہ اہدنا الصراط المستقیم اس کی لفظی تحقیق بیان کریں گے۔ اہدنا ہدایت سے امر کا صیغہ ہے، اور امر جب اپنے سے بڑی ذات کی طرف اس کو منسوب کیا جاتا ہے تو درخواست کرنا، استدعا کرنا، ریکویسٹ کرنا، یہ اس کے معنی ہوتے ہیں۔ یہ اہدنا ہدایت سے اس کا مصدر ہدایت ہے، اور ہدایت کے ہمیشہ دو مفعول آتے ہیں۔ پہلا اس کا جو مفعول ہوتا ہے اس کے شروع میں حرف جار نہیں ہوتا، وہ حرف جار کے بغیر اس کی طرف متعدی ہوتا ہے۔ اور مفعول ثانی اس کے شروع میں کبھی حرف جار کا واسطہ آتا ہے، جیسے قرآن مقدس کی آیات اس پر شاہد ہیں۔ قرآن مقدس میں سورہ یونس میں آتا ہے یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ یہدی کا من یشاء یہ مفعول اول ہے، الی صراط مستقیم مفعول ثانی ہے، اور مفعول ثانی کے اندر کے شروع میں حروف جار موجود ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا وہدیناہم الی صراط مستقیم۔ ہم ضمیر محلاً منصوب مفعول بھی اول ہے، الی صراط مستقیم مفعول ثانی ہے، اور الی حرف جار کا واسطہ موجود ہے۔ جب یہ صورتحال ہوگی کہ مفعول اول اور مفعول ثانی، مفعول اول بغیر حرف جار کے ہوگا اور مفعول ثانی حرف جار کے واسطے سے متعدی ہوگا، تو اس وقت اس کا معنی ہوگا اراد الطریق، یعنی راستہ دکھانا، راہ نمودن فارسی میں اس کا معنی ہوگا۔ دوسرے مقام پر جب حرف جار کے بغیر جب متعدی ہوگا دوسرے مفعول کی طرف، جیسے قرآن مقدس میں سورہ صافات میں آتا ہے وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ۔ ہما محلاً منصوب مفعول بھی اول ہے، الصراط المستقیم مفعول بھی ثانی ہے۔ دوسرے مقام پر سورہ فتح میں آتا ہے وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ کاف ضمیر واحد مذکر مخاطب محلاً منصوب مفعول بھی اول ہے، اور صراطً مستقیمہ یہ مفعول ثانی ہے، اور درمیان میں حرف جار کا واسطہ نہیں ہے۔ جب یہ صورتحال ہوگی یعنی حرف جار کا واسطہ نہیں ہوگا، تو اس وقت اس کا معنی ہوگا ایصال الی المطلوب بمنزل رسانیدن، منظر مقصود تک پہنچانا۔ اور منظر مقصود کیا ہے؟ ہدایت کا دلوں میں راسخ کرنا۔ اب یہاں جو معنی ہے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا اہد فعل امر کا صیغہ ہے، اور نا ضمیر محلاً منصوب مفعول بھی اول ہے، اور الصراط المستقیم یہ مفعول بھی ثانی ہے، اور یہاں پر حرف جار نہیں ہے، تو یہاں پر یہ معنی بنے گا ایصال الی المطلوب، کہ اللہ کریم سے ہدایت کا اعلیٰ درجہ مانگا جا رہا ہے کہ یا اللہ ہمیں ایسی ہدایت فرما کہ جس ہدایت کے بعد کبھی بھی ہم راستے سے نہ بھٹکیں، کبھی بھی ہم یہ ہدایت والے راستے کو نہ چھوڑیں۔ یہ ایصال الی المطلوب اللہ تعالیٰ سے مانگا جا رہا ہے۔ اس پر ہمارے حضرت نے حضرت شاہ عبد القادر رحمہ اللہ کا ترجمہ کیا ہے کہ انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے چلا ہم کو راہ سیدھی۔ یہ نہیں معنی کیا کہ چلا ہم کو سیدھے راہ کی طرف، چلا ہم کو راہ سیدھی۔ اب یہاں پر ہمارے حضرت شیخ فرماتے تھے کہ یہی معنی زیادہ یہاں پر مناسب اور موزوں ہے، کیونکہ جس وقت سورۃ الفاتحہ ایک نمازی پڑھنا شروع کرتا ہے الحمدللہ رب العالمین سے شروع کر کے ایاک نعبد و ایاک نستعین پر تمام باتوں پر اپنا ایمان بھی ظاہر کرتا ہے، اور عامل بن کے سامنے آتا ہے کہ اپنا ایمان بھی اس کا یہ ہوتا ہے کہ تمام تعریف و ثنا کا لائق وہ اللہ کی ذات ہے جو جہانوں کو پالنے والا ہے، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، یوم جزا کا مالک ہے۔ تو یہ اس پر ایمان بھی ہوتا ہے، تو وہ عملی صورت کے اندر اس کو اللہ کے سامنے پڑھ بھی رہا ہوتا ہے۔ تو اب اس کو صراط مستقیم تو اب اس نے دیکھ لیا ہے، صراط مستقیم کے اوپر تو اب اس کا ایمان آ چکا ہے۔ اب آگے وہ دعا کر رہا ہے کہ میرے محبوب کریم رب، جو راہ آپ کی توفیق سے میں نے دیکھی ہے
اس پر مجھے قائم رکھیں۔ اب اس پر ایک اور حوالہ ہے تفسیر قرطبی کا، پہلے جو حوالہ پیش کیا ہے شاہ عبد القادر رحمہ اللہ کا ترجمہ اس پر شاید بنا کر پیش کیا ہے کہ یہاں پر ایثار المطلوب کا معنی ہے۔ تفسیر قرطبی میں یہ ہے وَمَهْنَعُ عَدِمْ ہدایتنا، کہ اس کا معنی یہ بنے گا عدم ہدایتنا، کہ یا اللہ ہمیں اس ہدایت پر دائمی دوام عطا فرما، کہ ہم ہمیشہ اس ہدایت پر قائم رہیں، کبھی اس ہدایت سے ہم جدا نہ ہوں، آمین ثم آمین۔ مفسرین کرام ہدایت کی لفظی تحقیق کے بعد ہدایت کی اقسام بیان فرماتے ہیں کہ ہدایت کی دو قسمیں ہیں، ایک فطری اور ایک کسبی۔ فطری کہتے ہیں کہ اللہ کریم کی طرف سے ہر ذی روح کو جس میں جان ہے وہ فطرتاً اس کو یہ ہدایت عطا ہوتی ہے، جیسے قرآن مقدس میں دو مقام پر آتا ہے وَأَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى، کہ اللہ کریم نے ہر چیز کو اس کی صورت عطا فرمائی پھر اس کو ہدایت عطا فرمائی۔ دوسرے مقام وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى، جس نے اندازہ فرمایا، اندازہ مقرر کیا اور ہدایت عطا فرمائی۔ اب دیکھ لیں کہ بچے پیدا ہوتے ہیں، مرغی کے بچے ہیں، بطخ کے بچے ہیں، تو وہ اپنی ماما کے ساتھ چلتے ہیں، دانہ کھانا شروع کرتے ہیں، جو دانہ وہ کاٹ کاٹ کے ان کو بتاتی ہے تو وہ کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور ایسے ہی باقی مخلوقات کے بچے ہیں، وہ جب پیدا ہوتے ہیں تو اللہ کریم ان کو دودھ کی نعمت سے نوازتے ہیں تو وہ دودھ پینے لگتے ہیں۔ اب یہ رہنمائی ہر بچے کو اللہ کی طرف سے ہر زیرو کو فطرتاً ودیت ہوتی ہے۔ اب پرندوں کے بچے ہوتے ہیں، پرندے ان کے لیے کیڑے مکوڑے لاتے ہیں تو ان کی آنکھیں بھی کھلی نہیں ہوتی، تو اپنی ماما جب وہ لاتی ہے تو وہ منہ کھول دیتے ہیں کہ ماما ان کو کھلا دے۔ اب ان کو یہ کوئی بھی نہیں سکھاتا، اب ان کو بچوں کو یہ کوئی نہیں سکھاتا کہ غذا کیسے کھانی ہے اور یہ کہاں سے کھانی ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے، کوئی دنیا کے اندر ان کو سکھاتا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کریم کی طرف سے ہر انسان کے اندر، ہر ذی روح کے اندر یہ ودیت رکھی جاتی ہے کہ وہ خود بخود یہ جان لیتا ہے۔ دوسری ہدایت کی قسم ہے کسبی۔ کسب کہتے ہیں محنت اور کمائی سے جو حاصل ہو۔ تو اب دیکھیں کسبی ہدایت جو ہے وہ کتب سماویہ کا کوئی مطالعہ کرے گا ان سے حاصل ہوگی۔ صحائف ہے، پرانے زمانے میں پہلی جو قومیں تھیں ان کو اوپر صحائف اترتے تھے تو وہ بھی ہدایت کا ذریعہ تھے۔ پھر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی محنتیں، ان کی تعلیمات، ان کے جو افعال ہیں وہ سامنے وہ ہدایت ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کر ہدایت حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ ان کے ذریعے جو ہدایت حاصل ہوتی ہے وہ کسبی ہوتی ہے۔ کسبی ہدایت کے درجات علماء کرام نے بیان فرمائے ہیں کہ ہدایت کے 4 درجے ہیں۔ پہلا ہدایت کا درجہ ہوتا ہے انابت۔ انابت کہتے ہیں رجوع کرنے کو۔ تعریف اس کی یہ بنے گی کہ ضد و عناد کو چھوڑ کر رائے حق کی تلاش کرنا، جستجو کرنا۔ کوئی بھی ہے، کسی غیر مسلموں کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس میں یہ تلاش اور جستجو کی جب ایک کیفیت وہ جب اس کے اندر سے پیدا ہوگی تو وہ ضد اور عناد کو چھوڑے گا، تو رائے حق کی جب تلاش کرے گا تو یہ اس کو انابت کہا جائے گا کہ یہ اب کوئی ڈھونڈ رہا ہے کہ اس کو کس نے پیدا کیا ہے، کون سا راستہ سچ ہے۔ اب یہ انابت کا، یہ ہدایت کا جو درجہ پہلا ہے، یہ ان لوگوں کو ملتا ہے جن میں انابت اللہ اور تلاش حق کا جذبہ ہوتا ہے۔ دوسرا ہدایت کا درجہ ہے ہدایت، یعنی سیدھی راہ پا لینا۔ یہ انابت اور رجوع اللہ کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ پہلا درجہ کیا ہے؟ انابت۔ جو انابت کرتے ہیں ان کو ہدایت ملتی ہے، جیسے قرآن مقدس کی آیات کریمہ اس پر شاہد ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، کہ اس ہدایت کی طرف اللہ کریم ان کی رہنمائی کرتے ہیں کہ جو رجوع کرتے ہیں۔ دوسرے مقام پر بھی فرمایا وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ، کہ ہدایت ان کو ملتی ہے جو انابت کرتے ہیں، رجوع کرتے ہیں۔ تیسرا ہدایت کا درجہ ہے استقامت۔ استقامت کہتے ہیں کہ بندہ صراط مستقیم کی ہدایت کے بعد اس پر چلتا ہے اور قائم رہتا ہے، جیسے قرآن مقدس میں ارشاد ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، کہ ہمیں اللہ پال رہے ہیں، پھر اب اس عقیدے پر ان کا ایمان آ جاتا ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے، اللہ کی وحدانیت اور اس کی قدرت اور اس کی ربوبیت پر جب ان کا ایمان ہوتا ہے تو پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں،
اپنے عقیدے سے مڑتے نہیں ہیں بلکہ عقیدے کو مانتے ہیں اور اس کے دل کے اندر اس پر یقین رکھتے ہیں، ثم استقاموا، پھر وہ اس پر استقامت اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ تیسرا درجہ ہے کہ ہدایت کے بعد اس پر استقامت اختیار کرنی ہے، اس پر پکا رہنا ہے۔ چوتھا درجہ ہے ربط القلب۔ یہ درجہ جو ہے یہ رسوخ ایمان اور پختہ یقین کا سب سے اونچا اور بلند مقام ہے۔ اس کے بعد کوئی ایسی طاقت اور نہیں ہے کہ جو ایمان اور یقین کو متزلزل کر سکے۔ جیسے اصحاب کہف تھے کہ جنہوں نے 7 بندے تھے، اپنا گھر بار، اپنا علاقہ اللہ کے دین کے لیے جب چھوڑ دیا تو ان کے بارے میں قرآن مقدس میں آتا ہے انہم فتیۃ، کہ بے شک وہ کچھ چند نوجوان تھے، آمنوا بربہم، کہ جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے، وزدناہم ہدا، تو ہم نے ان کی ہدایت کو اور بڑھایا، ہدایت کے درجات اوپر جا رہے ہیں۔ وربطنا علی قلوبہم، اب اس کے اوپر دیکھو جب انہوں نے استقامت اختیار کی، پہلے انہوں نے انابت کی، حق کو راہ کے تلاش کیا، پھر ہدایت ملی تو ہدایت پر پکے رہے، یہ نہیں کہ مشکل آئی تو ہدایت سے بدل گئے، ہدایت پر پکے رہے، کچھ بھی ہوا تو انہوں نے علاقہ چھوڑ دیا لیکن اس ہدایت کو نہ چھوڑا۔ تو وربطنا علی قلوبہم، تو ہم نے ان کے دلوں کو تھپکی دے دی، ایک مضبوط کر دیا ان کے دلوں کو۔ اسقاموا، قرآن جہاں جب یہ آیت کریمہ آئے گی تو وہاں پر ہم تفصیل سے اس کو ذکر کریں گے کہ جب وہ اپنے دعوے پر کھڑے ہو گئے نا، پھر ہم نے ان کے دل کو کیا کر دیا، مضبوط کر دیا۔ یہی درجہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت جنہوں نے اختیار کی، اصحاب رسول علیہم الرضوان نے، تو ان کے بارے میں بھی اللہ کریم فرماتی ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، لیکن اللہ نے ان کے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ان کے دلوں کو مزین فرما دیا، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور ناپسندیدہ بنا دیا ان کے لیے کفر کو، فسق کو، فجور کو اور نافرمانیوں کو۔ یعنی صحابہ کرام ایمان ان کے دلوں میں آ گیا اور ان کے دل خوبصورت بن گئے، اعمال صالحہ محبت سے وہ ادا کرنے والے بن گئے، اور کفر و فسق اور عصیان سے وہ ناپسند ان کو کرنے انہوں نے شروع کر دیا۔ تو یہ اعلیٰ درجات پر صحابہ کرام بھی فائز تھے۔ اب یہاں پر ہے کہ کل 4 درجے ہیں، 2 کام انسان کریں گے، 2 ان کاموں کی وجہ سے اللہ کریم 2 ان کے اوپر رحم کریں گے۔ انابت بندہ کرے گا، ہدایت اللہ کریم عطا فرمائیں گے۔ استقامت بندہ اختیار کرے گا تو ربط القلب، یہ اعلیٰ درجہ ہدایت کا اللہ کریم اس کو عطا فرمائیں گے۔ اب یہی صوفیاء کرام اور جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو یہ درجات حاصل ہوتے ہیں کہ ان کو عبادت میں لذت آتی ہے، اور عبادت کی ایسی لذت ان کو آتی ہے کہ عبادت ہی ان کا اٹھنا بیٹھنا بن جاتا ہے۔ اب ان کا انطباق ہم نے سورۃ الفاتحہ میں کرنا ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ میں جب ایک مسلمان اللہ کی تعریفیں بیان کرتا ہے تو انابت کا درجہ، انابت جو ہدایت کا پہلا درجہ ہے، رجوع کرتا ہے تو اللہ کی تعریفات میں غور کرتا ہے تو اللہ کریم اس کو ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ پہلے جو جملے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں پر انابت اور ہدایت دونوں درجات ہیں، اور اہدنا الصراط المستقیم، یہاں سے عبادت کے بعد جو اعلیٰ درجات ہیں یعنی استقامت اور ربط القلب، یہ اللہ سے مانگے جا رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں انابت اور ہدایت اللہ کریم کے رحم سے ہمیں عطا ہوئی ہے، اب یا اللہ جو اعلیٰ درجے ہیں وہ ہم آپ سے مانگ رہے ہیں وہ ہمیں عطا فرمائیں۔ گمراہی کے بھی 4 درجات ہیں، ان کو انشاءاللہ آگے بیان کیا جائے گا۔ اس کے بعد الصراط المستقیم، ایسا راستہ جو بالکل سیدھا ہو، جس میں کسی قسم کی کجی اور ٹیڑھا پن بالکل نہ ہو۔ اس کے 2 مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو ہمارے حضرت شیخ نے بیان فرمایا ہے کہ جو راستہ اس نے ایاک نعبد و ایاک نستعین والا راستہ ہے، اس پر مداومت اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں۔ اب اس کے مطابق قرآن مقدس میں کئی اشارات ملتے ہیں، جیسے سورہ مریم میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، کہ بے شک میرا بھی اور تمہارا بھی رب اللہ ہے، تم اس کی عبادت کرو، اسی کی عبادت کرو، یہ صراط مستقیم ہے، یہ سیدھا راستہ ہے۔ تو توحید والا راستہ مراد ہے۔ دوسرے مقام پر فرمائے الم اعد الیکم یا بنی آدم، سورہ یاسین میں
کیا میں نے عہد و پیمان نہیں لیا تھا تم سے کہ اے اولاد آدم کہ تم نے شیطان کی پوجا نہیں کرنی، کہ بے شک وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے۔ اب شیطان سامنے تو نہیں آتا نا، تو شیطان دل میں وسوسے ڈال کے کوئی مورتی بنوا لیتا ہے، کوئی قبر کے اوپر ایسی صورتحال بنا دیتا ہے کہ قبر کی عبادت لوگ شروع کر دیتے ہیں، کسی انسان کی عبادت لوگ شروع کر دیتے ہیں، تو شیطان دلوں میں وسوسے ڈال کے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، تو وہ سبب ہے، تو اس کی طرف نسبت کر دی کہ اصل سبب گمراہی کا شیطان ہے۔ انہ لکم عدو مبین، کہ بے شک وہ تمہارا کھلے طور پر دشمن ہے۔ ایسا نہیں کہ چھپ کے کہتا ہو، سامنے کہتا ہو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اور اندر اندر سے کہتا ہو نہیں دشمن ہے، کھلے عام شیطان تمہارا دشمن ہے، کیونکہ آگے واقعات آئیں گے کہ اس نے اللہ کے سامنے بہت بڑی نافرمانی کی ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے گمراہوں کی نافرمانیاں اکٹھی ہو جائیں تو اس شیطان کی نافرمانی کے برابر ان کی نافرمانی نہیں بنے گی۔ جتنے بڑے بھی گمراہ تھے، فرعون تھا، ابو جہل تھا، قارون تھا، جتنے بڑے بھی گمراہ تھے، وہ سارے کے سارے گمراہ بے شک تھے، لیکن انہوں نے اللہ کو دیکھا نہیں تھا۔ شیطان نے تو اللہ کو دیکھ کر نافرمانی کی تھی، تو اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں ہے۔ یہ اللہ کا دشمن ہے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمارا یہ کچھ بھی نہیں لگتا، تو آج سے ہم یہ تہیہ کریں کہ ہم شیطان کی پیروی نہیں کریں گے، اپنے رب کو راضی کریں گے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم میری عبادت کرو، یہ صراط مستقیم ہے۔ تو ہمارے حضرت نے جو معنی کیا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین والے راستے پر اے اللہ ہمیں مداومت عطا فرما۔ دوسرا اس کا جو معنی کیا گیا ہے تفسیر مدارک میں یہ ہے کہ والمراد بہ طریق الحق ہے، حق کا راستہ مراد ہے، اور وہ ملت اسلام ہے۔ یعنی دوسرا اس کا مطلب ہے کہ مطلق رائے حق جو اسلام کے تمام احکام کو شامل ہو، جیسے قرآن مقدس میں آتا ہے وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، کہ یہ جو اسلام والا راستہ ہے جس میں سارے حرام حلال والی باتیں ہیں، وہ میرا راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے، تم اس کی پیروی کرو۔ اب صراط مستقیم کا مصداق شریعت محمدی ہے علیہ التحیہ والسلام، کہ جو ہر قسم کی اعتقادی اور عملی افراد تفرید سے بالکل پاک ہے، کہ ہماری شریعت نے ہمیں افراد تفرید نہیں سکھایا، کہ جس کا جو حق ہے وہ دینا ہے۔ توحید ایک اللہ کریم کی ذات کا خاصہ ہے، وہ کسی اور کو ہم نہیں دے سکتے۔ اس طرح ختم نبوت ہمارے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے ایک ایوارڈ دیا ہے، وہ کسی اور کے لیے مناسب نہیں ہے۔ ایسے جس کا جو مقام ہے وہ اس کو دیا جاتا ہے، کسی کو مقام سے بڑھانا بھی نہیں ہے، کسی کو مقام سے کم بھی نہیں کرنا ہے۔ یہ شریعت کے احکام کا انکار ہے۔ اگر افراد تفرید ہوگی تو شریعت بدلے گی، اور شریعت بدلے گی تو لوگ گمراہ ہوں گے۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد جملہ آتا ہے صراط الذین انعمت علیہم۔ یہ جملہ جو ہے الصراط المستقیم سے ترکیب کے اندر بدل الکل واقع ہو رہا ہے، یعنی الصراط المستقیم موصوف صفت مل کر اہدنا کے لیے مفعول ثانی ہے، لیکن اس جملے کے لیے مبدل منہ ہے، اور یہ جملہ اس سے بدل ہے۔ یہ صراط مستقیم کی تفسیر اور تعیین ہو رہی ہے، یعنی صراط مستقیم وہ راستہ ہے جس پر وہ لوگ قائم رہے جو منعم علیہم ہیں، اور وہ چار ہیں، جیسے سورہ نساء میں آتا ہے فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، کہ ان لوگوں کے راہ پر چلنے اور قائم رہنے کی ہدایت عطا فرمائے۔ یہاں پر یہ ہے کہ جو کسب والی ہدایت ہے، وہ کیا کسب سے بندہ کیا کچھ حاصل کر سکتا ہے، تو یہاں پر یہ جو آیت ہے یہاں پر معیت اور رفاقت کی بات ہے، کہ اگر تم ہدایت مانگو کہ ان لوگوں کے راستے پر چلو گے تو تمہیں ان کی معیت اور رفاقت ملے گی۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ ان کے راہ پر چلنے اور قائم رہنے کی دعا مانگی جا رہی ہے، اور دعا اور استدعا ہمیشہ اس چیز کے حصول کے لیے کی جاتی ہے جس کا حصول کسب اور محنت سے ممکن ہو۔ اب رہ گئی درجہ نبوت، تو درجہ نبوت محض وہ بھی چیز ہے، اللہ کریم کا عطیہ ہے، اللہ کریم اپنے فضل سے جس کو چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں، وہ محنت اور ریاضت سے ممکن نہیں ہے۔ جیسے اللہ کریم فرماتے ہیں اللہ اعلم حیث یجعل الرسالۃ، اللہ کریم خوب جانتے ہیں کہ کہاں پر وہ رسالت والے پیغام کو کہاں پر وہ رکھتے ہیں۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ختم نبوت کی بحث آئے گی تو وہاں پر بھی یہ نبوت کے بارے میں بیان ہوگا کہ نبوت وہ بھی ہے
کسبی نہیں ہے۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری بخشش کا ذریعہ فرمائے۔